اور کمزور سے نظریات بیان کیے جا رہے ہیں کہ فلاں کام بھی نہ کرو جی، قربانی کا موسم آتا ہے تو بندے کہتے ہیں اتنے پیسے قربانی پہ لگا رہے ہو، وہ کسی غریب کو دے دیں۔ میلاد کا موسم آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اتنے میلاد پہ خرچے کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، وہ کسی بیوہ کو دے دیں۔ حج کا موسم آتا ہے، لوگ کہتے ہیں لاکھوں روپے حج پہ لگا کے جاتے ہو، وہ کسی غریب میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ خیر کے کاموں سے لوگ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں ان کاموں پہ خرچ ہونے والے پیسوں کا حساب ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو کہا جاتا ہے کہ حج کے پیسے کسی اور فلاحی کام میں لگا دیں۔ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ وہ جو آپ اتنی کوٹیاں اور بنگلے بنا رہے ہیں کسی چھوٹے سے گھر میں رہ لو، باقی پیسے کسی فلاحی کام کے لیے وقف کر دو۔ 2-3 لاکھ روپے کے لوگ موبائل فون لے رہے ہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ 20-30 ہزار کا موبائل لے لو، کام چلا لو، باقی 2 لاکھ کسی بیوہ کو دے دو، کوئی نہیں مشورہ دے گا۔ لیکن یہاں نیک کام کے لیے لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ایک ہیلے بناتے ہیں کہ یہ کام کر لو تو یہ کام کر لو، اور پھر لوگ اس کو دڑا دڑ وہ میسج فارورڈ بھی کرتے ہیں کہ جی یہ کام بھی کر لینا چاہیے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھنا کہ ہر کام کے لیے میرے رب نے علیحدہ علیحدہ انتظامات فرمائے ہیں۔ رب کریم کو بھی تو پتہ ہے نا کہ یہ پیسے کسی اور جگہ بھی صرف ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق آتا ہے نا فرائض کا، وہ فرائض کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے۔ ہاں جن چیزوں کا تعلق مستحبات سے ہے تو وہ کام آپ بدل بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بندے کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج فرض نہیں فرض ادا کرتا، وہ کسی مستحب جگہ پہ پیسے لگا دیتا ہے، وہ کروڑوں بھی لگا دے تو اس کی فرض کی جو ادائیگی کا گنہگاری ہے وہ رہ ہی جائے۔ اور پھر اس حوالے سے میں آغاز میں ایک بات کرتا چلوں، حضور کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کے اوپر حج فرض ہے اور اسے کوئی بیماری بھی لاحق نہیں ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکتا، کوئی ظالم جابر بادشاہ حکمران بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے حج پہ جانے کے لیے اسے رکاوٹ ڈالے، کوئی اور ایسی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جس ضرورت کی وجہ سے وہ حج پہ نہیں جا رہا، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی حج نہیں کرتا، حج فرض تھا اس کے اوپر، اور اس حال میں مر گیا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًا، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھ محمد کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، حج فرض ہے تو اس فرض کی ادائیگی لازمی ہے۔ آپ ایک فرض کو چھوڑ کر، اب فرض نماز ہے، بندہ کہے جی نماز کو چھوڑے کوئی اور کام کر لیں تو کیا بات بن جائے گی؟ نہیں، ہر فرض کی علیحدہ علیحدہ اہمیت ہے۔ اللہ کریم ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔